بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان شہر کی جمعیت اہل حدیث کے امیر فضیلت الشیخ سہیل احمد صاحب مدنی حفظ اللہ یہاں موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور چند کلمات میں اپنے تاثرات اور اپنے خطابات سے ہمیں محظوظ کریں۔ مولانا امیر محترم۔ ٹھیک ہے، کھڑے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما من احد منکم الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان لا یرى ایمن منہ الا ما قدم ولا یرى اشأم منہ الا ما قدم ولا یرى تلقاء وجہہ الا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرہ او بکلمۃ طیبہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب صدر، علماء کرام اور تمام سامعین حضرات اور خواتین ملت اسلامیہ، اس مبارک محفل میں مجھے تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس کی دین کی کچھ بات کہنے کا مجھے موقع ملا، اور حقیقت یہی ہے کہ علماء کرام کو اپنی زندگی کو اسی دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی موقع مل جائے اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ تمام علماء کرام اگر واقعی یہ بیڑا اٹھا لے کہ دین کی دعوت انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، چاہے کسی جلسے میں ہو یا کسی مسجد میں کسی نماز کے بعد ہو، اگر یہ سلسلہ جو ہے اگر علماء کرام جاری رکھیں تو یہ زیادہ مفید ہوگا بنسبت ایسے بڑے بڑے اجلاس سے جو چند گھنٹے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں اس کا مخالف نہیں ہوں، یہ اس قسم کے اجلاس ہونے چاہیے تاکہ ایک بڑے مجمع میں دین کی بات جو ہے لوگوں کے گوش گزار کی جائے۔ بہرحال یہ جو میں آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور جو حدیث پڑھی ہے، اسی کی روشنی میں میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، سب کو خطاب کیا ہے۔ یہ اسلام صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ دین اسلام یہودیوں کے لیے بھی ہے، عیسائیوں کے لیے بھی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے برادران وطن کے لیے بھی ہے۔ ہماری یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ اپنے برادران وطن کو اس سے محروم رکھا ہے، ان تک ہماری دعوتیں جو ہے جس انداز میں ہونی چاہیے نہیں ہے، ورنہ ہمارے بارے میں ان کے جو خیالات بہت ہی بہتر ہوتے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے خطاب کیا تمام بنی نوع انسان کو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو، اپنے پالنہار سے ڈرو۔ واتقوا ربکم واخشوا یوما لا
یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ رب کے ڈرنے کے ساتھ ساتھ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی والد، کوئی باپ اپنے بیٹے کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی اولاد، بیٹا ہو یا بیٹی، اپنے والد کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، جب اللہ تبارک تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، سارے انسان حاضر ہوں گے، آدم سے لے کر آخری انسان تک اس محشر کے میدان میں حاضر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو غیر مختون حالت میں بغیر لباس کے اس میدان میں جو ہے اکٹھا کریں گے، مرد و عورت سب اکٹھا ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا مردوں کے سامنے عورتیں بھی ایسی بغیر لباس کی ہوگی؟ کہا ہاں، یہ بہت ایسا وہ میدان ہوگا جس میں اس کی کوئی کسی کو ہوش حواس نہیں ہوگا کہ اس طرح کی جو ہے کسی کو دیکھے، بلکہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے بارے میں ہمیں خبردار کر رہا ہے، اس دن سے ڈرو۔ ارے وہ محشر کا دن ہوگا جس دن آفتاب جو ہے انسان سے بہت ہی قریب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 1 میل کے قریب، کسی نے کہا 1 میل سے مراد شاید اس سرمہ دانی کی وہ صلاحی ہے، کسی نے کہا شاید 1 میل کی مسافت ہے، لیکن جو کروڑوں میل دور سورج اگر وہ 1 میل کی دوری پر ہو تو کیا عالم ہوگا۔ آج دوپہر 12 بجے اس میدان میں کوئی بیٹھنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، تو اس میدان میں کیسے وہ ہمت کر سکتا ہے جبکہ سورج جو ہے اس سے 1 میل کے قریب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے اعمال کے حساب سے کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی جو ہے پورے کانوں تک جو ہے ڈوبا ہوا ہوگا، اور ان کے پسینے صحیح حدیثوں میں ہے کہ 70 ہاتھ دوری تک جو ہے ان کے پسینے جو ہے پھیلے ہوئے ہوں گے، گویا ایک دریا ہوگا پسینوں کا، اس میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ میرے بھائیو دوستو، ایسے میں جو ہے اس دن کی یاد دلا رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اس دن سے ڈرو۔ وَاقْصُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ وعدہ برحق ہے، یہ ہو کر کے رہے گا۔ جس طرح سے ہم اپنی آنکھ سے یہ بلب دیکھ رہے ہیں اور یہ مجمع دیکھ رہے ہیں کہ یہ برحق ہے، صحیح ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ قیامت کا وقوع برحق ہے۔ سب لوگ اس میدان میں اکٹھا کیے جائیں گے، سب سے حساب و کتاب ہوگا، اور سب لوگ کو کوئی کسی کا جو ہے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ وَاقْصُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ اس لیے دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈالے، یہ دنیا کی نہرنگیاں، یہ جو ہے اس کے پیچھے جا کر کے اپنے کو ہلاک و برباد مت کرو۔ اسی طرح سب سے بڑا دھوکے باز، انسان کا سب سے بڑا دشمن آدم کو جس نے جنت سے نکالا، اور وہ آج تک اللہ تعالیٰ سے مہلت لے کر ہمیں اور آپ کو، ساری انسانیت کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے مت ڈالے، اور یہ شیطان جس کو غرور جو ہے، یہ شیطان اس سے مراد ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہوا۔ اب حدیث کو سامنے رکھیے جو میں نے پڑھی ہے، وہ حدیث مشہور ہے، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ۔ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے مگر اللہ تبارک تعالیٰ ڈائریکٹ اس سے بات کرے گا، کوئی بیچ میں کوئی جو ہے ٹرانسلیٹر، کوئی یہ ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زبانوں کو جانتا ہے، وہ دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ دنیا کا کورٹ نہیں ہے، دنیا کی جو ہے یہ عدالت نہیں ہوگی جس میں اگر کوئی آدمی مجرم جو ہے انگلش جاننے والا ہو تو اس کے ترجمہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو لایا جائے گا۔ اسی طرح دوسری زبانوں کو سمجھانے کے لیے ایک دوسرے آدمی کو لایا جاتا ہے جو ترجمہ کر کے بتاتا ہے، لیکن وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کو کسی ترجمہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیس بینہ وبینہ ترجمان ولا یری
الا ما قدم، دائیں طرف دیکھے گا تو اس کے سارے اعمال نظر آئیں گے، اس کا نقشہ. جس طرح سے آپ ٹی وی کے پردے پر بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، زندگی کے 60-70 سالوں کا نقشہ سامنے نظر آئے گا. بائیں طرف دیکھیں گے تو وہ سارے اعمال جو دنیا میں کیے ہوں گے نظر آئے گا، اور سامنے دیکھیں گے تو جہنم جو شعلہ مار رہی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، لہذا تم جہنم کی آگ سے اگر تمہارے پاس آدھا کھجور بھی ہو تو اس کو صدقہ دے کر کے تم جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو. اگر ایسا بھی نہیں ہے تو فبکلمۃ طیبہ، اور اچھی بات کے ذریعے سے جو ہے تم جہنم سے بچو. انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جزاکم اللہ.